نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ گناہ میں وہ سب برابر ہیں۔ یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے۔ یہ حدیث سود کی قباحت اور اس کے جرم کو بیان کر رہی ہے، اور اس معاملے میں بیان کیا گیا کہ وہ تمام افراد جو کسی بھی حوالے سے سود کے معاملے میں شریک ہیں، چاہے براہ راست شریک ہوں، چاہے اس کے گواہ بنتے ہوں، چاہے اس کا حساب کتاب رکھتے ہوں، یہ سب کے سب گناہ میں بھی شریک ہیں، اور ان سب پر لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ سود جس کو اردو میں کہا جاتا ہے اور عربی میں ربا کہا جاتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ ربا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ہے اضافہ، بڑھوتری اور بلندی۔ تو مطلق اضافہ یہ تو حرام نہیں ہے، تو پھر کون سا اضافہ حرام ہے؟ وہ آج بیان ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہ قرآن اور حدیث میں جس اضافے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ربا النسیہ، ہر وہ قرض جس میں اصل رقم سے زائد وصول کی جائے یا اصل رقم پر کوئی منفعت لی جائے، کوئی فائدہ حاصل کیا جائے، یہ ہے ربا النسیہ، اور اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی اس کی حرمت قرآن سے ثابت ہے، اور یہی اصل سود ہے۔ اور دوسری قسم وہ ربا الفضل ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جنس کی دو چیزوں میں دست بدست زیادتی کے عوض بیع ہو۔ مثلا 4 کلو گندم کو نقد 8 کلو گندم کے عوض میں فروخت کیا جائے، اس کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں، یعنی اس کی حرمت جو ہے حدیث کے ذریعے ثابت ہے، اور یہ دونوں حرام ہے۔ قرآن مجید میں اس کی حرمت اور اس پر شدید وعید آئی ہے۔ ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کاروبار، تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ مزید دوسری جگہ ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سود کا بقایا بھی چھوڑ دو اگر ایمان والے ہو۔ سود لینے اور دینے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کرتے، یعنی سود سے باز نہیں آتے ہو، تو تم اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود خوروں کے لیے قیامت کے دن ذلت اور رسوائی ہوگی۔ ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ ذلت کس لیے ہے؟ اس کی وجہ بیان کی، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو سود کی طرح ہوتی ہے، لہٰذا اس بنا پر جو ہے قیامت میں ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع یعنی تجارت کو حلال کیا ہے اور حرم الربا، سود کو حرام کیا ہے۔ تجارت کی 3 شکلیں ہیں جو جائز ہیں۔ ایک بیع مرابحہ، وہ یہ ہے کہ ایک چیز 100 روپے میں خرید کر آگے 110 روپے میں فروخت کر دیا جائے تو 10 روپے منافع لے لیا، یہ بیع مرابحہ ہے۔ دوسرا ہے مضاربہ، مضاربہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک کا سرمایہ اور دوسری کی محنت ہو، تو اس کے نتیجے میں جو نفع آ جائے تو اس میں جو ہے جو معاہدہ ہو جائے نفع کے بارے میں، اس حساب سے دونوں کے درمیان وہ جو ہے تقسیم ہو جائے گا، اور نقصان ہونے کی صورت میں تو جس کا پیسہ ہے، مال ہے،
وہ نقصان برداشت کرے گا، جبکہ دوسری کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تیسری قسم ہے مشارکہ۔ مشارکہ اس کو کہتے ہیں کہ دو افراد اور یا دو سے زیادہ افراد، سب کا پیسہ ہو اور سب کی محنت ہو، اور پھر نفع اور نقصان میں سب شریک ہوں اپنے اپنے حصے کے مطابق اور اپنی محنت کے مطابق ہو۔ تو یہ تین طریقے ہیں تجارت کی، یہ جائز ہے۔ ایک اور قسم ہے اجارہ۔ اجارہ یہ ہے کہ آپ اپنی چیز کو دوسرے کے استعمال میں دے دیں اور اس کی عوض اس سے کرایہ وصول کریں، تو یہ بھی جائز ہے۔ مکان دے دیا، گاڑی دے دیا، پلاٹ دے دیا، گودام دے دیا، یا کوئی اور چیز استعمال کے لیے دے دی اور اس کی عوض اس سے کرایہ وصول کرتے ہیں، اس کو اجارہ کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن سود جو ہے وہ حرام ہے، لہٰذا جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی مذمت، قباحت، شناعت اور اس کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، زمانہ جاہلیت کے تمام سود کالعدم ہو گئے، تم اپنے اصل کے حقدار ہو، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہو۔ تم کسی پر ظلم نہ کرو، یعنی قرض دے کر کے اس سے اضافی رقم نہ لو، کوئی تم پر ظلم نہ کرے، یعنی قرض کی صورت میں جو رقم لی ہے اس کو بر وقت ادا کرے اور اس کو ضائع بھی نہ کرے اور کم بھی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزیں تباہ کرنے والی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ فرمایا کہ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دوران پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، پاک دامن مؤمنہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ جو ہے 7 بڑے گناہ، تو اس میں ایک ہے سود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے تو اللہ رب العالمین اس بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ شب معراج میں ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے تھے، جس میں سانپ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ سود خور ہیں، سود کھانے والے اور کھلانے والے۔ جیسے آج کی حدیث ہے کہ یہ کھانے والے اور کھلانے والے یہ بھی لعنتی ہیں، اور جو اس کا حساب اور کتاب رکھنے والے ہیں یہ بھی لعنتی ہیں، اور جو اس پر گواہ بننے والے ہیں وہ بھی لعنتی ہیں۔ اسی حدیث کی روشنی میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ وہ تمام ادارے جہاں سودی لین دین ہوتا ہے وہاں کسی بھی نوعیت کی ملازمت اختیار کرنا جائز نہیں ہے، ورنہ جو ہے گناہ میں شریک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے بوجھتے سود کا 1 درہم کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے سود کے 70 درجے ہیں اور ان میں سب سے ہلکا درجہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر ہے۔ یہ وہ قباحت اور شناعت ہے جو احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ سودی نظام در حقیقت معاشرتی تباہی کا سبب ہے۔ یہ خود غرضی پر مبنی نظام ہے جو سنگ دلی سے مقروض سے رقم کی وصولی یقینی طور پر حاصل کرتا ہے، جبکہ دین اسلام جس معاشی نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے اس کی بنیادیں ہمدردی اور باہمی تعاون پر کھڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو ہے امت کو تعلیم اور تلقین کی ہے کہ اس نظام سے اور اس طریقہ کار سے اپنے آپ کو بچائے، ورنہ جو ہے قیامت کے دن سخت سزا ہوگی۔ سود کی قباحت یہ ہے کہ سود در حقیقت بہت سی سماجی، اقتصادی اور اخلاقی برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کے نتیجے میں فرد میں خود غرضی، بے حسی، سنگ دلی، حرص، لالچ، دولت کی خواہش جیسی بد اخلاقیاں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ پورا معاشرہ اس کے نتیجے میں غربت، افلاس کا شکار ہوتا ہے اور دولت سمٹ کر کے چند افراد تک محدود اور محصور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ قباحت اور شناعت جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ بہر صورت جو ہے سود کی تمام شکلوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔
لہٰذا سود کی بنیاد پر کسی کو رقم دینا اور اس سے جو ہے اضافہ حاصل کرنا یہ گناہ کبیرہ اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ آج بینکوں میں یہ نظام قائم ہے اور اس کو انٹرسٹ کا نام دیتے ہیں کہ آپ وہاں پر 1,00,000 روپے دے دیں اور بینک آپ کو جو ہے ایک متعینہ مدت کے بعد جو ہے اس پر اضافی رقم دیتا ہے۔ یہ سب ناجائز ہے۔ اسی طرح پرائز بانڈ ہو گیا، پرائز بانڈ بھی جو ہے یہ ناجائز ہے۔ اس حوالے سے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا الفضل جس کو حرام قرار دیا ہے وہ یہ کہ ایک جنس کی چیزیں باہم جب ایک دوسرے سے تبادلہ ہو تو برابر سرابر ہو، اس میں اضافہ حرام ہے۔ جیسے میں نے وضاحت کر دی کہ 4 کلو گندم دے کر 8 کلو گندم خریدنا یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے سونا کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں برابر سرابر تو دیا جا سکتا ہے، لیکن اضافہ کسی ایک جانب سے ہو گیا تو یہ سود ہوگا۔ البتہ جب جنس الگ ہو جائے، یعنی سونے کو چاندی کے بدلے میں، چاندی کو سونے کے بدلے میں، گندم کو جو کے بدلے میں، اس میں تبادلہ ہو سکتا ہے اور اس میں کمی بیشی جائز ہے۔ لہٰذا ایک ملک کی کرنسی جو ہے وہ جو ہے اس میں اگر تبادلہ ہوگا تو برابر سرابر ہوگا۔ اکثر عیدین کے موقع پر نئے نوٹ جب لیے جاتے ہیں، مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتے ہیں، بلیک مل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر صورت یہ بنتی ہے کہ 100 کی گڈی 110 میں ملتی ہے، تو یہ جو 110 روپے جو اضافی ہے یہی سود ہے، یہ ناجائز ہے۔ البتہ 2 الگ الگ ملک کی کرنسی ہو تو اس صورت میں جو ہے کمی بیشی جائز ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب کا ریال ہے، اس کو پاکستانی روپے کے مقابلے پر خریدا جائے تو جائز ہے، ڈالر کو پاکستانی روپے کے مقابلے پر خریدا جائے تو جائز ہے، اس لیے کہ 2 ملک کی کرنسی الگ الگ ہے، اس میں تفاضل کمی بیشی جائز ہے، لیکن ایک ملک کی کرنسی اس میں کمی بیشی جو ہے جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔